اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کو مشکوک خطوط لکھنے کا مقدمہ درج۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج ایف آئی آر کے مطابق ہائی کورٹ کے کلرک قدیر احمد نے بتایا کہ تمام ججوں کے نام خطوط تھے جو اس نے نائب قاصد اکرام اللہ کے ذریعے تقسیم کرائے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، 780 کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جو کلرک ہیں، جو ڈاک وصول بھی کرتے ہیں اور ڈسپیچ بھی کرتے ہیں، قدیر احمد، اس کی مدعیت میں درج کیا ہے۔ ایف آئی آر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نائب قاصد اکرام اللہ کے ذریعے جو لفافے تھے وہ تقسیم کرائے۔ تمام ججز کے نام خطوط تھے، ان میں سے جو چیف جسٹس کے نام تھا وہ اکرام اللہ لے گیا، باقی جو ہے وہ خود انہوں نے تقسیم کرائے۔ تاہم عدالتی جو اہلکار ہے قمر خورشید، انہوں نے فون پر بتایا کہ خطوط نہ کھولے جائیں، اس میں کیمیکل ہے، جس کے فوری طور پر تمام ریڈروں کو لفافے نہ کھولنے کی ہدایت کی گئی۔ اور خط کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو مسمات ریشم ہیں انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، اور مسمت ریشم اور نامعلوم افراد نے مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ تمام صورتحال سے مقامی پولیس کو آگاہ کیا گیا اور تمام جو لفافے ہیں وہ پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ان میں یہ بتایا گیا کہ جو 4 عدد لفافے تھے اور وہ کھلے ہوئے تھے، ان پر سفید پاؤڈر کی جو آمیزش ہے وہ بھی پائی گئی ہے۔ لفافوں کے اوپر جو ہے انگلش میں بھی لکھا گیا تھا، اور جس کا ترجمہ جو کیا گیا تھا کہ تحریک نمود سے پاکستان جو ہے وہ تنظیم ہے اور جسٹس سسٹم پر تنقید کی گئی ہے۔ جی ذوالقرنین، خاتون ریشم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا ابتدائی طور پر؟ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس پر کوئی ایڈریس بھی موجود نہیں ہے، تاہم سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے اس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ خط جو ہیں کس پوسٹ آفس میں ڈلیور کیے گئے ہیں یا پوسٹ باکس میں ڈالے گئے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جہاں پر یہ باکس بھی موجود ہیں اس کے پوسٹ آفس کے، تو ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی خاتون موجود ہے یا کوئی مشکوک شخص جو ہے یہ لیٹر ڈال رہا ہے تو اس سے مزید ان کی نشاندہی جو ہے وہ کی جا سکے گی۔ ایک طرف یہ چیز چیک کی جا رہی ہے، دوسری کہ یہ کس قسم کا پاؤڈر ہے اور یہ کتنا نقصان دہ تھا، اس کا جو انالیسس کرانا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ فورینسک لیبارٹری سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ فوری طور پہ چیک کیا جائے کس قسم کا یہ مادہ جو ہے یہ اس میں پایا گیا ہے۔ اور یہ جو خط ہیں ان میں پاؤڈر کے علاوہ تحریر بھی ہے؟ دیکھیں، جو تحریر ہے وہ ابھی تک نہیں کھولی گئی، کیونکہ جب روک دیا گیا تھا کہ یہ لفافے جو ہیں وہ نہ کھولے جائیں، اور ان میں جو 4 لفافے تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اور اسی کے اوپر ہی جو سفید پاؤڈر کی آمیزش ہے وہ پائی گئی ہے۔ اور اس وقت جب یہ پولیس اہلکار اور چیک بھی کر رہے تھے تو اس وقت بتایا گیا ہے کہ وہ جو پاؤڈر ہے وہ اڑ رہا تھا اور اس سے آنکھوں میں جلن بھی محسوس ہو رہی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو فوری طور پہ ان کو بند کر دیا جائے، اور ایسے ہی یہ لفافے جو ہیں وہ بھجوائے جائیں لیبارٹری تاکہ یہ چیک کرایا جا سکے کہ یہ سفید پاؤڈر کی آمیزش ہے یہ کس قسم کا کیمیکل ہے، کتنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس کا جو ہے انالیسس کرنے کے بعد یہ اپنی طور پہ یہ آئے گا کہ اس میں کیا ہے، اس کے اندر ایگزیکٹ لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ ابھی تک تحریر جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ لفافے بھجوائے جائیں گے، وہاں وہ چیک کریں گے۔ اور یعنی کہ اس پاؤڈر کا ابھی تک کوئی کیمیکل انالیسس نہیں ہوا ذوالقرنین؟ جی بالکل، ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ یہ فورینسک ان کا ہوگا، فورینسک لیبارٹری میں جائے گی، وہاں پر وہ اس کا انالیسس کریں گے، اور اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کا پاؤڈر ہے، کتنا نقصان دہ یہ پاؤڈر ہو سکتا تھا، اور کیا وجہ ہے کہ جب یہ اس کے اوپر خط کے اوپر جو ہے جو پاؤڈر کی آمیزش پائی گئی تو اس سے جلن بھی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے اس کا جب انالیسس حتمی طور پر ہوگا تو پھر سامنے آئے گا کہ یہ کس قسم کا پاؤڈر ہے۔ ٹھیک ہے، مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے، یہ خطوط کس کی تحویل میں ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تھانہ سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں، اور تھانہ سی ٹی ڈی اپنی تحویل میں ہی ان کو لیبارٹری جو ہے وہ بھجوائے گی، انالیسس کرنے کے بعد ان کو صاف کرایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی تحریر ہے وہ تحریر کس قسم کی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس کو مزید جو ہے ایکسپرٹ جو ہیں ایف آئی اے کے ان کو بھی بھجوایا جائے گا، ہینڈ رائٹنگ کا بھی پتہ کرایا جائے گا کہ یہ کس قسم کی، کیا واقعی آیا کہ یہ خاتون کی ہینڈ رائٹنگ ہے یا کسی عام شخص سے یہ لکھوایا گیا ہے، کیونکہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے کسی بچے نے لکھا ہو اس طریقے سے رائٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، تو اس کا بھی انالیسس کرایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے وہ یہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے یہ دیکھا جائے کہ یہ کس طریقے سے باکس میں ڈالے گئے، اور پھر جو ڈاکیا آیا ہے
उससे भी ये तफ्तीश की जाएगी जो डाक लेकर आया है, पहुंचाने वाला है, कि उसने किस बॉक्स से, किस एरिए से ये जो लिफाफे हैं ये वहां से इकट्ठे किए हैं या उनको किसी ने दिए हैं, उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। और उसके बाद जो है ये तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त मेन जो एक चीज है जिससे तफ्तीश शुरू होगी वो यही है कि जो डाकिया देने आया था डाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो उसने ये कहाँ से लिफाफे इकट्ठे किए हैं, क्या मेन ऑफिस से या किसी बॉक्स से निकाल के वो यहाँ तक लाया है, क्या इसी सूरत हाल में लाया है, उससे जब तफ्तीश होगी तो फिर मजीद तफ्तीश का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सकेगा। तो पुलिस अभी तक उस डाकिये तक पहुंची है, उससे कोई तफ्तीश हो सकी इब्तदाई तौर पे? जी, पुलिस जो है अभी जो तफसीलात है वो आगाह नहीं कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम खुफिया रख रहे हैं ताकि हमारी जो तफ्तीश है वो मंजराम पर अभी ना आ सके, इसीलिए जो कुछ चीज़ें हैं वो छुपाई जा रही हैं। कहा यही जा रहा है कि उस तक भी निशानदेही हो चुकी है। सही। और FIR में दफात किस नौयत की लगाई गई हैं? जी, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है ये दफा इसमें लगाई गई है। जब भी ये केमिकल के हवाले से भी क्लियर हो जाएगा तो फिर मजीद जो दफा है वो भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।